السلام علیکم ممبرس، لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دھڑکنوں کے سنگ سنگ رقص بسمل قسط نمبر 30۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہمارے نئے اور جو جاری ناولس ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ چلیں جی، ہم لوگ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس وقت اس کا خوبصورت چہرہ زخمی اور بدنما ہو چکا تھا۔ وہ بے حس ہو چکی تھی، خاموش، تاہم اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ وہ ایسے ہی ہو گئی تھی جیسے روح کے بغیر کوئی اسٹیچو ہو۔ وہ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس طرح ان ماں بیٹی کے ہاتھوں کیسے مار کھاتی رہی۔ اس نے اپنا دفاع کیوں نہ کیا؟ کیا اس کی اپنی زندگی سے، اپنی خوبصورتی سے دلچسپی ختم ہو چکی ہے؟ کیا وہ واقعی ناشعوری طور پر چاہتی تھی کہ اس کو نقصان پہنچے؟ وہ واقعی مرنا چاہتی تھی تاکہ اس طریقے سے ہی اسے شہرام سے نجات مل جاتی۔ اس کی چپ سے میر ہادی بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ آفرین کے زخم صاف کر کے اس کا چہرہ مکمل پٹیوں سے کور کیا جا چکا تھا۔ صرف آنکھیں تھیں، بے جان، بے حس، ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی۔ وہ پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ کتنی زندہ دل لڑکی ہوا کرتی تھی میم آفرین، اور آج کیسی کچیلی ہوئی لگ رہی ہے۔ سب اس کا ذمہ وار شہرام سوری کا ہے۔ کاش میم ادھر نہ آتی۔ وہ اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر پٹیوں میں مدغم ہو گئے۔ میر ہادی نے ٹیشو بڑھایا لیکن آفرین کے وجود نے حرکت نہیں کی۔ آفرین میم، آپ فکر مت کریں۔ میڈیکل ٹیکنالوجی اب بہت ترقی یافتہ ہے۔ آپ کے زخموں کا علاج بغیر کسی نشان کے کیا جا سکتا ہے۔ آپ پھر سے پہلی جیسے ہو جائیں گی میم، میر ہادی نے تسلی دی۔ ان الفاظ پر آفرین کا دل کیا کہکہا لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسے، جیسے اس نے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ آخر اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا اللہ اسے اس طرح سزا دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اس وقت شہرام کو ایس کا ماموں سمجھ کر لالچ میں آ کر اس سے شادی کر لی تاکہ ایس سے بدلہ لے سکے؟ ہاں، اسے اس کے لالچ نے ڈبو دیا۔ اس کے لالچ نے اسے شہرام کے چنگل میں پھنسا لیا۔ اس کے لالچ نے اسے تباہ کر دیا، اور اللہ کو لالچ پسند نہیں۔ تعلق میں اگر لالچ کا عنصر ہو جائے شامل تو وہ تعلق یوں ہی انسان کو گہرے پاتال میں لے کر غرق کرتا ہے۔ اب اس کا چہرہ اس قابل نہیں رہے گا کہ شہرام جیسا امیر اور خوبرو شخص اس سے تعلق نبھاتا۔ اب اس کا چہرہ خوبصورت بھی نہیں رہے گا جس خوبصورتی سے کوئی آبش، کوئی تانیہ یا کوئی رضیہ حسد کر سکتی۔ ماضی میں وہ اپنے خوبصورت چہرے پر فخر کرتی تھی۔ یہ اس کا چہرہ ہی تو وجہ تھا۔ سارے فساد کی جڑ یہ اس کا چہرہ تھا۔ اس چہرے کو آڑ بنا کر اس نے ماضی میں شہرام کو اپنا کرنا چاہا، تاہم اب وہ اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بدصورت ہونا اچھا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی بدصورت ہوتی تو یقیناً شہرام اسے جانے دیتا۔ اس کے پورے وجود میں اداسی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اس نے ہاتھ کو حرکت دے کر چہرے کو چھوا۔ اس کا چہرہ مکمل پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ لاؤنج کی کشیدہ فضاؤں میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز وہاں کے ملازموں تک سن کر کانپ گئے۔ انہوں نے زندگی میں بڑے صاحب کا غصہ اور شیر کی طرح گرجدار آواز آج پہلی بار سنی تھی۔ وہ سب بھی چھپ کر سننے لگے، جو گرج ہی نہیں برس بھی رہے تھے۔ ان کے سامنے شہرام سوری اپنی اصلی ضدی انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے تھپڑ پر بالکل بھی کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس کا گال تھپڑ کی مار سے سرخ ہو کر جل رہا تھا۔ لیکن وہ سب کچھ بھلا یوں کھڑا تھا جیسے کوئی شہنشاہ ہو۔ تمہیں ہم نے اسی لیے پال پوس کر بڑا کیا کہ تم یوں سرے عام ہماری پگڑی اچھالو۔ یہ صلہ دیا تم نے ہماری مہربانی اور نوازشات کا۔ بڑے ابا، مجھے یقین ہے شہرام کی طرف سے ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا۔ گنہگار وہ لڑکی ہے۔ عشرت نے جیسے شہرام کا دفاع کر کے آفرین سے اپنی چھپی ہوئی نفرت باہر نکالی اور شہرام کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ جلدی سے بڑے ابا سے معافی مانگو شہرام، اور کہو کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آئندہ اس سے نہیں ملو گے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، بس۔ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کے انداز میں پختگی دیکھ کر بڑے ابا جل کر راکھ ہو گئے۔ تمہاری اس ہر ترمی کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اس چڑیل نے تم پر کالا جادو کر لیا ہے، تبھی تم اس کے جال میں پھنس کر اس سے شادی کر رہے ہو۔ ہر ایک اپنی سانس روکے سن رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا شہرام۔ وہ گرجے۔ علینا باپ کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی، کہیں اس کا باپ بھی اس کی ماں کی طرح بی پی شوٹ کر جانے سے ہیپاٹائز نہ ہو جائے، ہاسپٹلائز نہ ہو جائے۔ تم پہلے ہی اماں کو اپنے کرتوتوں سے ہسپتال پہنچا چکے ہو، کیا اب یہی کچھ ابا کے ساتھ کرو گے؟ اس نے شہرام کو جھڑکا۔ پورے خاندان اور میڈیا تک کو تمہاری تانیہ کے ساتھ شادی کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔
رات کے ڈنر میں آفرین کو ریحام کے ساتھ دیکھ کر سبھی نے اس کا ریحام کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے۔ اب اگر تمہاری آفرین کے ساتھ شادی کی خبر پہنچے گی تو پوری دنیا ہنسے گی ہم پر۔ ہمارے خاندان کی عزت پبلک میں مذاق بن جائے گی۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ حالانکہ علینا سوری آفرین سے 2 بار ہی ملی تھی اور اس نے اس لڑکی میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے رات کے عمل سے وہ علینا کی نظروں میں مقام کھو چکی تھی۔ یہ سچ ہے، علینا ٹھیک کہتی ہے۔ شہرام کے ماموں اسید سوری نے تائید میں سر ہلایا۔ اس واقعے سے پورا چیریٹی شو تباہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ میڈیا والے بھی وہاں موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی خبر پھیلانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ شہرام، یہ واقعہ تمہاری اپنی کمپنی میں پوزیشن پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اگر تم اس لڑکی سے یوں ہی شادی پر بزید رہے تو منفی خبریں میڈیا پر مزید پھیل جائیں گی، جو یقیناً تمہاری زندگی پر بھی اثر انداز ہوں گی۔ انہوں نے منصفانہ مشورہ دیا۔ بڑے ابا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تم اب بھی صدر کے عہدے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں فوراً سے پیشتر تانیہ لشاری سے شادی کرنی پڑے گی اور ان افواہوں کو روکنا پڑے گا۔ میں انکار کرتا ہوں۔ شہرام نے سختی سے لب بھینچے۔ بڑے ابا اتنا غصہ ہوئے کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس سردرمی کو کیسے سیدھا کرے۔ تانیہ لشاری جو ماں کے ساتھ لگی وہیں پر ایک صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی، یہ سب سن کر اٹھ کر شہرام کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو کر سوچ گئی تھی، کیا ہے اس لڑکی میں آخر جو آپ کو مجھ میں نظر نہیں آتا شہرام؟ کیا اسی لیے کہ اسے اپنی ماں کی طرح مردوں کو لبھانے کے ہتھ کنڈے آتے ہیں؟ وہ جادوگرنی ہے، سحر کرتی ہے وہ۔ سنا آپ نے سب؟ وہ نفرت سے چیخی۔ بکواس بند کرو، زبان سنبھال کر رکھو ورنہ نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تمہیں آفرین کو ایک حرف غلط بھی کہنے کا حق نہیں۔ بہت کچھ برا کر چکی ہو تم دونوں ماں بیٹیاں۔ میں تم دونوں پر کیس دائر کروں گا۔ شہرام طیش میں آ کر آنکھیں نکال کر انہیں وارن کر گیا، جس پر وہ دل میں سہم ضرور گئی، لیکن اوپر سے وہی ازلی ڈھیٹ بنے سے سر تانے کھڑی رہی۔ اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو میری بیٹی کے ساتھ اپنا نام کیوں جوڑا؟ پورے خاندان کے سامنے یہ ظاہر کیوں کیا کہ آپ تانیہ سے شادی کرنے والے ہیں؟ جواب دیں۔ آپ نے صرف اسے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا۔ کیوں اس کے اور ہم سب کے جذبات سے کھیل کھیلا آپ نے؟ اب اس سے کون شادی کرے گا؟ بتائیں مجھے۔ رضیہ بیگم ناگواری سے شہرام کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگاتے بولی، جس پر شہرام ہوں کر کے سر چھٹک گیا، جس پر وہ تل ملا گئے۔ ہمیں لاشاری خاندان کو وضاحت دینی ہے۔ بڑے ابا کی سرد آواز گونجی، جس پر رضیہ اور تانیہ کے اندر سکون کی لہر پھیلی۔ امید نے سر اٹھایا کہ شاید اب فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ شہرام کو مجبور کر کے وہ اسی طرح تانیہ سے شادی پر رضامندی کر لی گئی۔ گڈ، مجھے آپ پر یقین ہے بڑے ابا کہ آپ یہ معاملہ سلجھا لیں گے۔ اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو سوری خاندان کی یہ شرمناک خبریں اگر باہر کی دنیا میں پھیل گئی تو جتنی بدنامی ہماری ہوگی اس سے زیادہ سوری خاندان کے افراد کی ہوگی۔ پھر کوئی بھی ہمارے خاندان سے کوئی رشتہ رکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہر ایک شہرام پر انگلی اٹھائے گا۔ رضیہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہتے اپنی بیٹی کو کھینچا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے سب کو سانپ سوکھ گیا۔ سب اس بات کو لے کر سوچ میں پڑ چکے تھے۔ کیا تم نے سنا؟ لاشاری فیملی کیا کہہ کر گئی؟ بڑے ابا گرم ہوئے اور اب ان کا لہجہ دھمکی دیتا ہوا تھا۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہو گے تو پھر سوری کارپوریشن کی سربراہی کرسی ریحام کو دے دوں گا۔ تمہارے جیسے بدنام سربراہ کمپنی میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے ساتھ تمہیں سوری خاندان کے وراثت سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔ میں پھر بھی آفرین کے ساتھ اپنا رشتہ ختم نہیں کروں گا، وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر مستحکم لہجے میں بولا تھا، جس پر نانا ابا ہی نہیں سب لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ نانا ابا، مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے رنگ تھے۔ نکل جاؤ۔ اس کے جملے نے بڑے ابا کو اس قدر اشتعال دلایا کہ وہ منہ پھر گئے۔ وہ اسے زیادہ کلام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، بنا کسی کو دیکھے۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے فکر مندی سے بجھے ہوئے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی بڑے ابا کے فیصلے کے خلاف کچھ کہہ سکیں۔ شہرام سوری تھکا تھکا سا ہسپتال آیا، جہاں اس کی اماں بھی ICU میں تھی۔ اس نے بس باہر سے اپنی نانی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات رقم تھے۔ چہرہ کچھ دیر پہلے بڑے ابا کے تھپڑوں کی مار سے سوجا ہوا اور سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اماں بی کو نالیوں کے سہارے سانس لیتا دیکھ کر بنا اندر جائے واپس مڑنے لگا۔ جب ریحام سوری اندر سے باہر آیا، شہرام کو وہیں سے واپس جاتا دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ شہرام بھائی، آپ واپس جا رہے ہیں؟ کیا اماں بی سے ملیں گے نہیں؟ اس کا موقع میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم ہی ان 2 بزرگوں کو خوش کرو۔ میں اس قابل نہیں رہا، کیونکہ تم بھی یہی چاہتے تھے۔ اس نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ اب تو تم یقیناً مطمئن ہو چکے ہوگے۔
हर चीज़ तुम्हारे प्री प्लान में ही हुई है, हर चीज़। क्या? तो इसमें मेरा कसूर कहाँ से आ गया? वो इस्तेहज़ाइया हँसा। "शहराम भाई, अफ़सोस की बात है, आपका ये कहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं, जबकि ये आप ही थे जिसने मेरी पसंद की हुई लड़की को उड़ा लिया।" जिस पर शहराम दाँत पीस कर रह गया। "रेहाम, ज़ुबान सँभाल कर बोलो।" इसके लहज़े में एक गहरी वार्निंग थी। इसका ये भाई अंदर ही अंदर से बहुत कुछ कर चुका था, जिसे वो अब कुछ-कुछ समझ रहा था। "क्या तुम्हें आफ़रीन और मेरे रिश्ते से पहले ही आगाही नहीं थी? क्या तुमने महल में आफ़रीन को मेरे कमरे में छुपा हुआ नहीं देखा था? तुम जानते थे।" रेहाम सूरी ने अबरोज खाकर उसे देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं, जिस पर शहराम की आंखों में इश्तियाल उभरा। "तुम्हें उसे इस तरह तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी रेहाम? इस तरह तुमने हम दोनों को बदनाम करने की साज़िश क्यों की?" रेहाम के होंठ तंज में मुस्कुराए, जैसे वो अपने भाई की बचकाना अंदाज़े पर हँसी आई हो। "माफ़ करना शहराम भाई, इनको मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। ये तो आप हैं जिन्होंने इनकी पूरी लाइफ़ को अंधेरे में धकेल दिया, दुनिया के सामने अपने रिश्ते को छुपाया, इनकी ज़िंदगी को मज़ाक बनाया। वो आप हैं, मैं नहीं। मैंने तो इनको सबके सामने मुतारिफ़ करवा के इज़्ज़त देनी चाहिए थी। मैंने तो इनकी ज़िंदगी को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाने का इरादा किया था, जहाँ वो ज़िंदगी के हकीकी रंग आज़ादी से देख सकतीं। आखिर वो आपसे मंसूब होकर पूरी ज़िंदगी अंधेरे में कैसे रहती?" वो चुपते लहजे में कह गया। "इसके लिए और भी बहुत से तरीके थे रेहाम, लेकिन तुमने बहरहाल अपना ही घटिया तरीका इस्तेमाल किया, जो कि मेरी नज़रों में एक ओछा हथकंडा था। मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा।" ये कहकर वो बिना उसे देखे लंबे-लंबे डग डग से भरता बाहर निकलता गया। पीछे रेहाम ने कंधे उचका दिए। घर आकर अपने कमरे का दरवाज़ा धकेलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अंधेरे ने उसके कदम दरवाज़े पर ही रोक दिए। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं। पूरे कमरे में दवाइयों की बू फैली हुई थी। अंधेरे में एक नाजुक सा वजूद बेड पर सीने तक मखमली कंबल ओढ़े बेड के सरहाने टेक लगाए किसी बुत की तरह साकत व सामत आधा लेटा हुआ नजर आया। उसने एक गहरी सांस भरी और आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया। वजूद में अब भी कोई हरकत नहीं हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। बाहर से आती चांद की हल्की-हल्की रोशनी खिड़की के खुले पट्टों से हवा के ठंडे झोंकों के साथ कमरे में हल्का-हल्का उजाला फैला रही थी, जिसमें उसे आफरीन का पूरा चेहरा सफेद पट्टियों में जकड़ा नजर आया था। सिर्फ बंद आंखें जाहिर हो रही थीं। माज़ी में इसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह नाज़ुक दिखता था। नाज़ुक से भरे-भरे गुलाबी गाल, जिसको देखते शहराम का जी कई बार चुटकी काटने को चाहता था। चमकती हुई शरारत से भरी हुई आँखें जिनको देखकर शहराम बिन पिए मदहोश हो जाता था। शोख व चंचल सी अदाओं वाली आफरीन यस्तानी, जो उसे अपनी अदाओं से कई बार ज़िच्च करती रहती थी, अब किसी उजाड़ और वीरान हाल हवेली जैसी नज़र आ रही थी। खामोश सी, तकलीफ़ों और दुखों की चक्की में पिसकर अब वो खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर जैसे बेबस हो चुकी थी। इस बेवा जैसे जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसकी ज़िंदगी अब अंधेरे में फैल चुकी थी। वह ऐसे बंद और घुटनज़दा माहौल में कैद थी जहाँ कोई रोशनदान नहीं थी, जहाँ हब्स ही हब्स था। उस रात शहराम ने 2 लोगों को उसे मारते और ज़ख्मी करते देखा था। उसकी हिफ़ाज़त करने में नाकाम रहा। अभी तक वो उसकी हिफ़ाज़त में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। इस वक़्त सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया था कि उसे क्या करना चाहिए। उधर नानी का बेहोश वजूद उसकी बाहों में था, उधर आफ़रीन इन ज़ालिम औरतों के चुंगल में थी। वो किसे बचाता? उसे अज़ीम साहब में कवी उम्मीद थी कि वो बाप है, आफ़रीन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाने दे सकता, मगर अब वो इससे जितनी भी नफ़रत करती कम था। शहराम का हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। वो उसे छूना चाह रहा था। अचानक ही आफ़रीन के वजूद में हरकत हुई। अपना चेहरा उसने उसके हाथों की पहुँच से दूर फेर लिया। शहराम का वह हाथ वहीं हवा में मुअल्लक़ हो गया। आफ़रीन ने अपनी बंद पलकें खोल दी। अब करीब शहराम को देखकर इसके होंठों पर तल्ख़ मुस्कुराहट आ गई, जिसे शहराम पट्टियों की वजह से नहीं देख पाया। "क्या मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया?" शहराम ने कंबल के ऊपर से इसके हाथों पर अपना भारी हाथ रखकर हल्के से पूछा। "आराम करो, काफ़ी रात हो चुकी है। हम कल बात कर लेंगे।" वो इसे थपकते हुए नरमी से बोला। "आपकी अम्मा भी कैसी हैं?" वो सीधी होकर बैठी। आफ़रीन ने अपनी तकलीफ़ छुपाकर फिर भी इस ज़ालिम औरत का हाल पूछा। शहराम इस पर नादिम हुआ। कितनी नरम दिल, प्यारी लड़की थी। खुद से नफ़रत करने वाली औरत का हाल दरियाफ़्त कर रही थी। "वो ठीक है, कुछ दिन तक डिस्चार्ज हो जाएँगी।" शहराम ने उसके लंबी रेशमी बालों को सहलाते हुए धीमे लहजे में तसल्ली दी। आफ़रीन की लंबी पलकें झुक गईं। कमज़ोर सी नमनाक आवाज़ में बोली, "शामी, मेरी वज़ह से अपने ख़ानदान को नाराज़ मत करें। इनकी बात मान लें।
مجھے چھوڑ دیں شامی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے شہرام کو شامی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ شہرام کو لگا جیسے اس کے آس پاس یہ نام سن کر گھنٹیاں سی بجنے لگی ہوں۔ اس کے وجود میں گدگداہٹ سی ہوئی۔ اسے اپنا ماضی یاد آیا جب وہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ شہرام اسے اسی طرح سے ہی میٹھے لہجے میں پکارا کرتی تھی، لیکن تب کے اور اب کے پکار میں فرق احساسات کا تھا۔ اب شہرام سراپا محبت تھا۔ اسے یہ پکار آسمان کی وسعتوں کی سیر کروا گئی۔ اسے یہ پکار شہد سے زیادہ میٹھی لگی تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں بند کر کے اپنے احساسات کو دل سے محسوس کیا، لیکن اس کے اگلے جملے نے جیسے اسے زمین آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ مجھے اپنی محبت سے آزاد کر دیں۔ آفرین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر رندھی آواز میں بولی، اور خود کو میری محبت سے آزاد کر دیں۔ لوٹ جائیے واپس اپنے لوگوں میں۔ وہ اب سسکنے لگی تھی۔ شہرام کا انگ بیٹھا تھا۔ اسے نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ہوا تھا۔ آپ کے خاندان والے آپ کو میرے ساتھ کبھی شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور میں اس قسم کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرا صبر اتنا نہیں شامی۔ پوری دنیا مجھ پر انگلی اٹھا چکی ہے۔ میں انسان ہوں شامی۔ کتنا سہوں۔ تھک چکی ہوں میں۔ اب بالکل ڈھک چکی ہوں۔ چھوڑ دیں مجھے۔ واپس جانے دیں مجھے۔ لوٹ جائیں اپنے لوگوں میں۔ وہ اس قدر بول کر تھکے تھکے سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آنسو سیلاب کی طرح آنکھوں سے نکل کر اس کی پٹیوں میں جذب ہو کر اسے گیلا کر گئے۔ زخموں میں نمی پہنچی تو وہ کرنالنے لگے۔ وہ سسک پڑی۔ وہ کسی طرح سے بھی خود کو شہرام کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ان دونوں میں ایک بات کامن تھی کہ دونوں کو ہی ان کی نانی اور نانا نے پالا تھا، لیکن آفرین کے پاس پہلے عزت نفس تھی، وقار تھا۔ وہ کسی کے نزدیک تھرڈ پارٹی نہیں تھی، لیکن یہاں اس کی عزت نفس اور وقار دونوں ہی بری طرح کچلے گئے تھے۔ شہرام سوری اسے دنیا کے سامنے عزت دینے میں ناکام رہا تھا۔ ہر چیز تباہ ہونے لگی تھی۔ ہر چیز، نام، عزت، وقار، سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی، اور یہ تب ممکن ہوتا جب شہرام اسے چھوڑتا، اسے جانے دیتا۔ وہ حد سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی پوری ذات کے بخیے ادھڑ چکے تھے۔ آج جو کچھ ہو چکا تھا اس نے اس کے صبر و برداشت کی تنابیں کھینچ کر توڑ ڈالی تھی۔ اب وہ گویا مردہ تھی، زندہ لاش۔ اس کو اب جینے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بھلا اس قدر زخمی ہو جانے کے بعد بدنما چہرے کے ساتھ وہ کیسے دنیا کا سامنا کر سکتی تھی؟ شہرام بالکل ساکت تھا۔ وہ اس کے سامنے جھکی رو رہی تھی، اسے بھیک مانگ رہی تھی، اور یہ دوسری بار تھا وہ جب اس کے سامنے جھکی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی وہ ایسا؟ کیسے اسے چھوڑ دینے کی بات کر رہی تھی؟ وہ عورت جس نے اس سے ہمیشہ محبت کی تھی، محبت بھرے جملے بارہا بول کر شہرام کا دل جیتنے کی کوشش کی تھی، اور اب جبکہ وہ اس کی محبت میں اپنا وجود فنا کرنے چکا تھا، وہ تھک کر اسے چھوڑنے کی التجائیں کر رہی تھی۔ کیسے جیتا وہ اس کے بنا؟ وہ تو بنی ہی شہرام سوری کے لیے تھی۔ وہ تو بنا ہی آفرین یزدانی کے لیے تھا۔ اس سے الگ ہوتا تو کیسے سانس لیتا وہ؟ وہ سوچ سوچ کر جیسے پاگل ہونے لگا۔ ایسے لگا جیسے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہو، جیسے کوئی جان نکال رہا ہو، جیسے کوئی ماंس کاٹ کاٹ کر ریشے ریشے کر رہا ہو۔ وہ کانپنے لگا۔ بورا جو اس کے دل کی اونچی مسند پر بڑے حق کے ساتھ قبضہ کر چکی تھی، وہ اس کے آگے جھکی رو رہی تھی، اور اس کی سسکیاں شہرام کے دل کو چیر رہی تھی، جیسے کوئی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا ہو۔ خون کی بوندیں ٹپ ٹپ کر کے آفرین کے آنسوؤں کے ساتھ اس کے دل سے گرنے لگی۔ اٹھو، بس کرو، مت رو، مجھ سے معافی مت مانگو۔ میں تمہاری معافی کے قابل نہیں آفرین یزدانی۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اسے تھام کر سیدھا کرتے وہ کانپتے ہوئے رندھی بھاری آواز میں ہولے سے بولا۔ اس کا لہجہ خود سسک رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گی جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ پلیز شامی۔ وہ ملتجیانہ انداز میں سسکیاں بھرتے نفی میں سر ہلانے لگی، جس پر وہ بے بس ہوا۔ تم ایسی کب سے ہو گئی ہو آفرین؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے چیخ پڑا، آنکھیں نم اور سرخ ہو رہی تھیں۔ کہاں گئی تمہاری خود اعتمادی؟ کہاں گیا تمہارا وہ وقار، وہ فخر، وہ غرور؟ کیا تمہارے پاس کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں رہی؟ بولو، کہاں گئی وہ میری آفرین؟ وہ دکھ سے چلایا۔ وہ اس کی گرفت میں کانپتے ہوئے سسک رہی تھی۔ یہ سب سن کر ایک زخمی مسکان نے ہونٹوں کے کنارے چھوئے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان سب کو قتل نہیں کیا؟ اب آپ کے سامنے میرے پاس ان میں سے ایک بھی متاع نہیں رہی۔ آپ نے لوٹ لیا سب کچھ۔ آپ نے قتل کر دیا ان سب جسموں کو۔ اب آپ کے آگے ایک چلتی پھرتی لاش کھڑی ہے۔
یہی چاہیے تھا نا آپ کو؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ شہرام کا دل کیا وہ خود کو کسی اونچی جگہ سے گرا کر ختم کر دے۔ پچھتاوے اس کے وجود کو کسی ناک کی طرح ڈستے جا رہے تھے۔ کتنا غلط تھا وہ، ہر قدم پر غلط۔ وہ سمجھتا رہا، اسے ضد سے آفرین کو اپنے قریب کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے صرف اس جسم کا ہی حاصل کر سکتا تھا۔ اس کی روح اور اس کا دل تو اس سے میلوں کوسوں کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس سے اب میلوں دوری پر کھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ وہ بے اختیار نمناک آنکھوں سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اسے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، سن لیا آفرین یزدانی، نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میں وجود ہوں تو تم میری روح ہو، اگر میں زندہ ہوں تو تم میری سانس ہو۔ تمہارے بنا یہ شہرام سوری بس ایک خاک کا پتلا ہے۔ میری زندگی تو تم ہو آفرین یزدانی۔ میں تم سے الگ ہو کر کہاں جاؤں گا؟ تم سے الگ ہوا تو کیسے جی پاؤں گا؟ اس کی جذباتی مدہوشی بھری بھاری سرگوشیاں آفرین کو سن کر گئیں۔ بڑے صاحب آج صبح ڈپٹی چیئرمین سوری صاحب کو ساتھ لے کر کمپنی پہنچ گئے۔ انہوں نے بورڈ میٹنگ بٹھائی جس میں ریحام سوری صاحب کو سربراہی کرسی کے لیے چنا گیا۔ آپ کو اس سربراہی پوزیشن کے لیے نااہل قرار دے کر ہٹا دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائے گی کہ آپ اب اس پوزیشن کے لائق نہیں رہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر میر ہادی شہرام سوری کو آج کی رپورٹ دینے لگا، جسے سن کر شہرام نے بمشکل نوالہ حلق سے نیچے اتارا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس پر میر ہادی نے ہچکچا کر کہا، بڑے صاحب اس بار آپ سے سخت ناراض ہو چکے ہیں۔ اسے یاد تھا جب شہرام سوری مسلسل خاندان میں ہی شادی کرنے کے لیے مجبور کرنے پر تنگ آ کر میلبورن شفٹ ہو گیا تھا، اس کے پیچھے ریحام سوری نے عارضی طور پر اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ باوجود اس کے بھی سوری صاحب نے شہرام کی پوزیشن برقرار رکھی تھی، لیکن اس پر واضح طور پر بڑے صاحب نے شہرام کو ہر چیز سے آگ کر دیا تھا۔ یہ شہرام کے منہ پر جیسے تھپڑ تھا جو انہوں نے سرے عام دے مارا تھا۔ ان کی جو مرضی وہ کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہرام نے اصلی لاپرواہی سے کہہ کر نیپکن اٹھا کر ہاتھ پونچھے۔ رات والے واقعے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ کچھ پتا چلا؟ شہرام نے نیپکن ٹیبل پر لاپرواہی سے پھینک کر موضوع بدلا۔ آپ کا گلاس تبدیل کیا گیا تھا۔ میر ہادی نے انویسٹیگیٹ سے حاصل شدہ معلومات پہنچائی، جس پر شہرام نے پرسوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے سر ہلایا۔ جیسے اسے اندازہ ہو کہ اس کی کولڈ ڈرنک میں کسی نے کچھ ملا دیا ہے۔ بعد میں کسی نے تانیہ لشاری کو بتایا کہ آفرین میم کو اویس رضا خان ایک کمرے میں لے گیا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ شہرام نے جیسے ساری بات سمجھ کر سر ہلایا۔ گزری رات وہ اور آفرین تانیہ لشاری اور ریحام سوری کے ہاتھ میں مہرے بنے تھے۔ اس نے سیڑھیوں سے اوپر اپنے بیڈ روم کے بعد دروازے کی جانب گھورا۔ ماں جی، آفرین ابھی تک نہیں آئی، جا کر دیکھیں تو، وہ ابھی تک ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ اس نے ماں جی کی طرف دیکھا۔ ماں جی بھی شہرام کے کہنے پر اس نئے گھر میں آفرین کے خیال سے آ گئی تھی۔ انہوں نے سر ہلایا اور اوپر کی طرف بڑھ گئی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ مایوسی چہرے کے ساتھ واپس آ گئی۔ مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ بالکل بے حس و حرکت لیٹی ہوئی ہیں۔ باہر آ کر کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ ماں جی کافی فکر مند دکھائی دی۔ شہرام کو آفرین کی اس حرکت پر سخت طیش آیا۔ کیا آفرین نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کا تہیہ کیا ہوا ہے؟ اسے بھی کسی بھی طرح سے اس حالت سے باہر نکالنا ہوگا۔ کیا وہ بھوک ہڑتال کر کے خود کو اس طرح مارنا چاہ رہی ہے؟ نہ چاہتے بھی شہرام کی آواز تیز ہوئی، آنکھوں میں خفگی کے رنگ بھرے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دروازہ کھول کر اندھیرے کمرے کو روشن کیا۔ آفرین بے حس و حرکت بیڈ پر آنکھیں بند کی لیٹی ہوئی تھی۔ روشنی آنکھوں کے پردے پر چبھی تو پلکیں لرز اٹھی۔ شہرام جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ کیا تم اسے اس طرح مجبور کرنا چاہتی ہو؟ تم اس طرح کمزور کب سے ہو گئی ہو آفرین؟ اس نے ہنکارا بن کر اس کی لرزی پلکوں کو بہوا دیکھا۔ ہاں، وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ پہلے وہ سمجھتی تھی جعفر یزدانی اور صالحہ یزدانی اس کے ماں باپ ہیں، لیکن وقت بوقت لوگوں نے سازشیں کی، اسے قید خانے میں قید کر دیا۔ اسے وہاں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ وہیں سردی اور بھوک سے مر جائے۔ جب وہاں سے نکلی تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر جیل کروا دی گئی۔ وہاں سے شہرام نے اسے بچایا تو پتہ چلا کہ اس کی جان سے پیاری نانی مر چکی تھی، اور واحد رشتہ جس کے سہارے وہ زندہ تھی وہ بھی اس سے چھین لیا گیا، اور چھیننے والے بھی اس کے اپنے تھے۔ اور اب باپ کے ہوتے ہوئے بھی تقریباً وہ قتل کر دی گئی تھی۔ کوئی اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ اس میں جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ کس کے سہارے زندہ رہتی وہ؟ کون تھا؟ اگر شہرام کی بات کرتی تو پہلے اس نے اسے امید کے باغ دکھائے، پھر نا امیدی کے راستے پر چھوڑ دیا۔ اب وہ اس کی نظر میں کسی دیو کی طرح تھا جس کے قبضے میں ایک پری تھی،
جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ زندگی میں اتنے حادثات ہونے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل چاہا کہیں غائب ہو جائے، جہاں کوئی شہرام، کوئی تانیہ، کوئی رضیہ بیگم، کوئی سوری خاندان نہ ہو۔ اٹھو، اٹھ کر فریش ہو۔ شہرام نے اس کے اوپر سے کمبل اتارا، اسے بازو میں بھر کر اٹھا کر بٹھایا۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی موت کی تفتیش نہیں کرنی؟ شہرام نے جیسے اس میں ہمت جگانی چاہی۔ نہیں، اس نے سختی سے لب بھینچ کر ہلکی آواز میں جواب دیا۔ اگر وہ اس کے آس پاس یوں ہی رہا تھا وہ بھی کبھی بھی اپنی ماں کا بدلہ نہیں لے سکے گی۔ شہرام اس کے جواب پر دنگ رہ گیا، پھر لہجہ سخت بنا کر کہا، اگر تم نے اس طرح ہمت ہار دی تو یاد رکھنا میں تم سے وابستہ سارے لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں کوئی رحم کی کوئی رمق نہیں تھی۔ شہرام سوری، وہ چیخ پڑی، اب مجھے ہی کیوں نہیں مار دیتے؟ وہ چیخی، غصے کی شدت سے اسے مارنے کے لیے تکیا اٹھایا اور مارنے لگی۔ اسے ایکشن میں آتے دیکھ کر شہرام نے ایک سکون کی سانس بھری اور آرام سے تکیے کی مار کھانے لگا تاکہ اس کی بھڑاس نکل جائے، وہ نئے سرے سے خود کو بلڈ اپ کر سکے۔ جب مارتے مارتے وہ تھک گئی تو تکیا پھینک کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب اس کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ شہرام نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا، وہ اس کی شرٹ کو کھینچ کر سسکنے لگی۔ شہرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ ریلیکس ہو جائے، اپنا غصہ نکال دے۔ اس کی پیٹھ سہلاتے اس کے نرم ریشمی بالوں میں منہ گھسا کر بھاری سرگوشی کی، میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں پگلی؟ میری جان ہو تم، کوئی اپنی ہی جان کو کیسے مار سکتا ہے؟ آفرین سسکیاں بھرتے سننے لگی، دل میں کہا، جھوٹے، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو، عمر بھر ہم ساتھ جئیں، ساتھ مسکرائیں، ساتھ روئیں اور ساتھ ہنسیں، ہمارے بچوں کے بھی بچے ہوں، ہم دونوں ساتھ بوڑھے ہوں۔ وہ دل سے مسکرایا۔ اس کی انگلیاں ہلکے سے آفرین کے سر کو سہلائے جا رہی تھی۔ مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو، میں آئندہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آفرین اس کی بات پر گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے سرگوشیوں نے اسے جادوئی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس کی بات پر یقین کر لیتی، لیکن پچھلی سب باتیں یاد آتے ہی اس نے شہرام کو دھکیلا۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ کی باتوں پر یقین کر لوں گی؟ اس نے ہنکارا بھر کر اس کے سننے پر مکہ مارا۔ غور سے دیکھیں میرے چہرے کو، کیا یہ تکلیف جو میں سہ رہی ہوں یہ کم ہے؟ آپ نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور یہ کیا ہے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، جس پر شہرام نے نفی میں بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے 2 قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آفرین اتنے ہی قدم پیچھے ہوئی۔ کل رات کا ہوا واقعہ فقط ایک حادثہ تھا، شہرام نے وضاحت دینے کی کوشش کی، جس پر آفرین نے نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے لیے۔ اب آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے مجھے یقین۔ اس کی آنکھوں میں پتھر جیسی سختی تھی۔ میں سچ بول رہا ہوں، کل میری ڈرنک کو کسی نے بدل دیا تھا، مجھے کسی نے نشہ دیا تھا، جبکہ میں سمجھا میں نے زیادہ ڈرنک کر لی ہوں۔ شہرام کے ہونٹ خود پر طنزیہ انداز میں مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آفرین شاکڈ سی سنتی رہی۔ جب اس نے اس انداز میں سوچا تو اسے یاد آیا کہ اسے بھی لگا تھا جیسے شہرام نے نشہ کیا ہوا ہے، تو یہی سچ تھا، کسی نے شہرام کا استعمال کیا تھا۔ کسی نے شہرام کے ساتھ سازش کرنی چاہی تھی، لیکن بیچ میں وہ پھنس گئی تھی۔ اسے یوں ہی سوچ میں گم دیکھ کر شہرام آگے بڑھا۔ اب اچھے بچوں کی طرح جا کر فریش ہو جاؤ اور چل کر ناشتہ کرو، شاباش۔ آؤ میں تمہیں برش پر پیسٹ لگا کر دیتا ہوں۔ لیکن آفرین پھر بھی ضدی بچوں کی طرح کھڑی رہی، تو شہرام نے لب بھینچ لیا اور اسے اٹھا لیا، لا کر سنک کے پاس کھڑا کیا، پیسٹ نکال کر برش آگے کیا، گرم پانی گلاس میں بھر کر ساتھ رکھا۔ میں خود کر لوں گی۔ آفرین کو یوں بچوں کی طرح خود کو ٹریٹ کروانے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی اس کا دل کیا کہ شہرام اس حد تک کیئر کرے۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس نے ان دونوں کے بیچ جھجک پیدا کر دی تھی۔ شہرام یہ جھجک ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اسے پھر سے پہلی جیسی آفرین چاہیے تھی، لیکن وہ کوئی ٹی وی پر چلنے والا پروگرام تو نہیں تھا، پسند نہ آنے پر چینل تبدیل کر دو۔ آفرین کے دل کے آس پاس جو فصلیں اگ گئی تھیں اسے ڈھانے میں وقت لگنا تھا۔ شہرام کو یہ اونچی فصیلیں ڈھانے کے لیے خود کو ثابت کرنا تھا کہ وہ اب کی بار آفرین سے حد درجہ مخلص رہے۔ سچ میں آفرین کی زندگی الجھن ہی الجھن کی گٹھری بن گئی تھی۔ اب اس الجھن کو ایک ایک گانٹھ کو شہرام نے صبر اور محبت سے کھولنا تھا، سلجھانا تھا۔ زندگی ایک مسٹری ہے، جس سے الجھ کی اس کی نैیا ڈوب گئی، جس سے سلجھ کی اس کی پار گئی۔ اب شہرام کو یہ نیا پار لگانی تھی۔ چہرے پر زخموں کے باوجود بھی بجائے آرام کے وہ تیار ہو کر آفس آئی تھی۔ اس کے چہرے کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ کر گارڈز کے علاوہ آفس ریسیپشن سے لے کر ہر ملازم نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھا تھا اور خیریت پوچھی تھی۔ وہ بس سر ہلا کر آفس کی طرف بڑھ گئی، آف ہونے تک اپنا کام کرتی رہی۔ بیچ میں شہرام نے کئی بار خیریت معلوم کی تھی، اس کی فکر تھی، یہ اس کی لاسٹ کال تھی کہ گھر آؤ۔ وہ فون رکھ کر اپنا سامان اٹھا کر آفس سے باہر نکلی تھی۔
जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंची, अचानक ही कहीं से एक सड़ा हुआ बोसीधा अंडा आकर उसकी पेशानी पर लगा। गंदगी उसके चेहरे पर लिपटी पट्टियों को दागदार कर चुकी थी। तानिया नशारी अपने साथ अपने फ्रेंड्स की भीड़ जमा करके आई थी। तुमने तानिया की मंगेतर हथिया दिया। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें चांद से मार दिया जाए। तानिया ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा है। हम और भी बिगाड़ देंगे। मारो, मारो इसे। तानिया लशारी के साथ खड़ी दो लड़कियां चीख रही थीं, साथ ही अंडे फेंकने लगी। आफरीन के साथ खड़ी उसकी सेक्रेटरी इसका बचाव करने लगी। आफरीन की आंखों में इश्तियाल के रंग उभरे। उसने सख्ती से होंठ पहां भेज दिए। उसे अपने चेहरे से पट्टी नोचकर उतार दी। एक तरफ से उसका गाल मुकम्मल जख्मी था। पच्ची पट्टी खींचकर उतारने से जख्मों से खून रसने लगा। आह! कितना बदसूरत चेहरा है। शहराम तो तुम पर अब थूकेगा भी नहीं। देखना तो दूर की बात है। वो सब तानिया के हाथ पर हाथ मारकर कह लगाने लगी। मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकाल दूंगी। तानिया ने नफरत से उसे देखा, जिस पर आफरीन तंजिया हंसी। माफ करना, तो मुझे यहाँ से कभी नहीं निकाल सकती। जिस शहराम के लिए तुम इतना जमे गफीर मुझे अकेली को मारने के लिए इकट्ठा करके आई हो, तुम्हारा वो शहराम सारी रात मेरे साथ मेरे करीब सोया हुआ था। हाँ, वो दिलबराना अंदाज में हंसी। वो तो मुझे कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो। कैसा? उसने हंसकर तानिया को देखकर अब्रू चुकाकर पूछा। तानिया के पैर पर लगी तो सर पे पूछी। नफरत और गारत के जज्बों में भरी हुई वो गुस्से से बेकाबू होने लगी। घुरा कर इस पर झपटी। उसे मारने के लिए हाथ उठाया। आफरीन यास्तानी, अल्लाह करे जहन्नुम में जलकर मरो तुम। आफरीन तो जैसे उसके करीब ही आने और मारने के बाद ही मौके का कोई फायदा उठा रही थी। झटके से उसकी कलाई को हवा में सख्ती से गिरफ्त में लेकर और खींच कर अपनी तरफ घसीट कर एक जोरदार थप्पड़ से इसको दिन में तारे दिखा दिए। फिर उसने एक पर बस नहीं की। ज़हन में अपने साथ हुए उसके ज़ालिमाना सलूक को याद करते उस पे ताबड़तोड़ थप्पड़ों से उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। साथ ही इश्तियाल भरे लहजे में कहती जा रही थी, ऐसे ही तुमने मुझे मारा था ना? मुझे? ऐसे? ऐसे? आज ये वापस लो। इस तरह, है ना? ये भी वापस दो। इतनी मार के बाद तानिया में खड़े रहने की सकत बाकी नहीं बची थी। उसके जिस्म से सारी तवानाई खत्म हो गई। आफरीन के इश्तियाल के आगे, जो इस वक्त बदले की आग में सरापा कहर बनी हुई थी, तानिया बिल्कुल ढह गई। हवास साथ छोड़ने लगे। वो अपना दिफा नहीं कर सकती थी। बेहोश होने लगी। वो अभी उसे मारती जा रही थी। इसकी आंखों से बेरहमी झलक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। फरीदला शारी उस वक्त वहां पहुंच चुका था। यहाँ के हालात ही उलट देखकर आपे से बाहर होता हुआ भागता हुआ आया। आफरीन के हाथ को रोककर झटका दिया, लेकिन इससे पहले कि वो तानिया को संभाल कर अपनी तरफ खींचता, आफरीन ने तानिया को अपने कब्जे में लेकर अचानक से पर्स में छुपाई हुई सेब काटने वाली छुरी निकालकर तानिया की गर्दन पर रखकर फरीद लाशारी को दंग कर दिया। आफरीन की आंखों में कहर ही कहर था। नफरत, हकारत और बदला लेने के लिए जुनून ने उसमें ताकत सी भर दी थी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हरकत की, तो मैं इसका पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगी, समझे? दूर रहो। वो शेरनी की तरह गुर्राई। फरीद लाचारी ठटक कर दो कदम वाकई पीछे हो गया। आफरीन का ये जुनूनी रूप उसके लिए बिल्कुल नया था और खिलाफ तवक्को भी। मामू प्लीज दूर हट जाए, वरना ये सच में मेरा चेहरा बिगाड़ देगी। तानिया फू-फू करके रोने लगी। उसे अभी से तसव्वुर में अपना चेहरा आफरीन से भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ और चुड़ैल की तरह नज़र आया। अगर तुमने इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आफरीन जस्तानी। फरीद लशारी सुर्ख चेहरे के साथ उंगली उठाकर उसे धमकी दी, जिस पर वो तंजिया हंस पड़ी। अच्छा, मेरी जान लेंगे? मुझे परवाह नहीं है। अगर मुझे मरने से डर लगता होता, तो आप यहाँ मेरे सामने इस तरह खड़े ना होते। आफरीन ने उसे घूरते हुए हंकारा भरा। लेकिन तानिया की बात मुख्तलिफ है। तुम्हारा इसके चेहरे के पीछे मकसद छुपा है। तुम इसके जरिए से सूरी खानदान के जराये और ताकत इस्तेमाल करना चाहते हो। आफरीन के लहजे में तंज था। अगर मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूं तो फिर कौन करेगा इससे शादी? जिस पर वो शॉक्ड रह गया। क्या आफरीन इसके मंसूबे को जान गई है? क्या चाहती हो तुम? अंदर के डर को छुपाते हुए वो गरजा। कैमरे हमारे हवाले कर दो। आफरीन ने इनके साथ आए फोटोग्राफर्स की तरफ इशारा करते हाकिमाना लहजे में कहा, जो तानिया लशारी के कहने पर शुरू से सब कुछ फिल्मा चुके थे, ताकि बाद में आफरीन को बदनाम किया जा सके। इसके हुक्म पर फरीद लाशारी के पास कोई चारा नहीं रहा, सवाए इसके कि आफरीन का हुक्म माना जाए। उसके इशारे पर सबने कैमरा आफरीन के मुलाजमों के हवाले कर दिया। इस वक्त पुलिस ऑफिसर्स अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। आफरीन की सेक्रेटरी ने फोन करके इसे बुलाया था। हमें आपकी कंपनी ने फ़ोन करके शिकायत की है कि कुछ लोग यहाँ दहशतगर्दी करने आए हैं।